تنہا ہو گئے ہو نا تو پریشان مت ہو، خود کو تکلیف مت دو، کیونکہ تنہائی تو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس نہ کیا کرو۔ وہی اللہ تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تنہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ تم سے بہت خوش ہوتا ہے جب تم تنہائی میں اپنے رب کو پکارتے ہو۔ ہزاروں خیر خواہ ہوں، ہزاروں دوست ہوں، ان گنت لوگوں سے بھری محفل ہو یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مرحلے انسان کو تنہا ہی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر بہت سی ایسی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی اور کے ساتھ تو دور کی بات ہے، خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں اور جو کہہ نہیں پاتے، ایک نظر خود کی جانب دوڑاؤ۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا؟ کیا یہ تم ہو؟ نہیں، یہ تم نہیں ہو۔ یہ بے رنگ مسکراہٹ تمہاری نہیں ہے، اور نہ یہ وقت کا ظلم ہی تم پر، بلکہ اس کا انتخاب تم نے خود کیا ہے۔ جب ہم اللہ کی بتائی گئی حدود کو توڑتے ہیں تو ہمارا یہی حال ہو جاتا ہے۔ پھر نہ ہمیں شکر کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور نہ صبر کی۔ پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تمہیں مکمل ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اپنا وجود تمہاری ذات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کس نے محبت دی، کس نے دھوکا، کسی نے ہاتھ تھام لیا، کسی نے بیچ راہ میں چھوڑ دیا، کسی نے میری اچھائیوں کے لمبے پل باندھ دیے، کسی نے میری ذات کو صرف میلا کیا، کسی نے ساتھ چلنے کی ہزار وجوہات مانگی اور کوئی بغیر کچھ پوچھے ساتھ چل دیا، کسی نے الفت بھرے الفاظ برسا دیے، کسی نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ میری زندگی میں ہر آنے والے ہر شخص نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق مجھے کئی باتیں سکھائی، مگر ایک بات جو مجھے سب نے سکھائی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ آج میں زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں میرا یقین یہ ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں، اس کے سوا کچھ یاد رکھنے کے لائق نہیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا حادثہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کو اپنے وجود، اپنی ذات کے سیراب کو کھنگالنے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کے جسم کا روح سے رشتہ بحال کر دیتا ہے۔ اس میں ظاہر تو سلامت رہتا ہے لیکن باطن ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بہنے والے تمام آنسو غم حیات کو بہا لے جاتے ہیں۔ اس ایک پل میں برسوں کی مسافت خاک ہو جاتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے گمان سے یقین کا سفر، خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔
اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ وہ حقیقی محبت ہے اور تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو۔ عارضی محبتیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، دل بھر جایا کرتا ہے، لیکن جب ہم عارضی سے حقیقی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس ذات سے عشق ہو جایا کرتا ہے، اور عشق تو بس محسوس کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرو، ہمت رکھو، اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط نہیں سوچتا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ یقین رکھو، دکھ ہو چاہے سکھ ہو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ سمیٹ لے گا۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کی طرف تم رجوع کرو تو صحیح، وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، اس کو اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اپنے رب کے پاس لے کر جایا کرو اور کہو، اے میرے مالک، یہ بڑی مشکلات مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لائی ہوں، تو انہیں حل کر اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک ان کو حل کر دے گا۔ جو سبق مل رہا ہے اس سے سیکھتے رہو، لیکن اس کو اپنی سزا مت بناؤ۔ خود پہ ظلم کرنا بند کرو اور اپنے رب پر یقین رکھو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اپنا ایمان اور یقین کامل رکھو، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، جبکہ طلب سے تو اللہ ملتا ہے۔ عبادت تو پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، ہم تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت فرشتہ بنا سکتی ہے، لیکن درد انسان بناتا ہے، تبھی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کا درجہ رکھا، کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں جتنا برداشت کرنا ہے، اور تڑپ تبھی دل میں پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، اس نے خود کو ہمارے ارد گرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رب راضی تبھی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں، کسی کے عیب پر پردہ رکھ لیتے ہیں، کسی کی بے بسی کو ڈھانپ لیتے ہیں، بس تب پھر وہ ہمیں بھی ڈھانپ لیتا ہے اور ساری دنیا سے دور اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تو سنو، اگر سب کچھ ہی میٹھا ملنا شروع ہو جائے تو ہم نمکین کا ذائقہ بھول جایا کرتے ہیں، کبھی کبھی کڑوی چیزیں بھی چکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ انسان کو تکلیف اس وجہ سے دیتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایک چیز جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ہم اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ چیز ہم سے لے لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے، اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ میرا بندہ اس پر کیا کرتا ہے۔
برداشت نہیں کرنا حکم صبر کرنے کا ہے۔ اپنی تکلیف کو گڈ لک لے کر دیکھو، جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ آزمائش ہے، وہ نعمت ہے، وہ توفیق ہے کہ تم رب کے قریب ہو جاؤ۔ بھلا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ وہ رب خود تم کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملا تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیاں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایت۔ آخر کار گر گرا کر بھی بندہ اللہ کے در پر ہی آ جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ سے محبت کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے، دکھ درد، یہ سبب ہوتا ہے اللہ کی طرف جانے کا، اس ذات کا قرب حاصل کرنے کا۔ جب انسان خواہشوں سے، دنیاوی محبتوں سے، ہر چیز سے محبت رکھتا ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے اور غفلت میں ڈالتی ہے، ان سب کو ترک کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش یا دکھ درد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس راستے سے گزارتا ہے جس راستے میں خواہشات سے بندے نے خود کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی اور اپنی رحمت کی تجلی اس کے قلب میں ڈالنی ہوتی ہے، تو انسان اس قابل ہوگا تو پھر رحمت خداوندی ظاہر ہوگی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے،
جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، اور ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، دل مطمئن رہتا ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن اگر مشکل حالات میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے اور دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جو وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو، جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اپنے اللہ پر امید رکھنا اور یقین رکھنا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہر پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے کہیں اور کہتے ہی رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں یا مہینے لگیں یا پھر سال ہی کیوں نہ لگیں، ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب اللہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے، تو لمحے بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا، ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا، وہ ہر لمحہ ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دے یہ کہہ کر، اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں، وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اور میرے اللہ کو سب کچھ ٹھیک کرنا آتا ہے۔
کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ آپ کی ہر دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، پر ہاں ہر دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو بار بار سنتا ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسِ قضا آتی ہے، وہی کوسِ قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی، اور پھر تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا، اور پھر تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر اپنا کن فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔